بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنا۔ حضرت ابو صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد الاشل کے ایک آدمی نے کہا، میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی نے مجھ سے کہا، کیا ہم اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اسی طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان تھے۔ ابن سعد نے واقعی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل اور ان کے بھائی رافع بن سہل رضی اللہ عنہما دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے حمراء الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ بنو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ عنہ بہت زیادہ لنگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے 4 جوان بیٹھے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے۔ جب احد کا واقعہ آیا تو انہوں نے اپنے والد کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے، لہٰذا جہاد میں جانا تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فرمایا، تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرا یہ لنگڑا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل پھر سکوں گا؟ حضرت عمر پاؤں سے لنگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جمو کا لنگڑا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے اور اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یحییٰ بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمر بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا، جنگ احد کا یا جنگ حنین کا۔ بہرحال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ تیر نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رافع، اگر تم چاہو تو تیرا اور پھل دونوں نکال دوں، اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دوں، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تیر نکال دے اور پھل رہنے دے اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دے کہ میں شہید ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضرت رافع بن خدیج کافی عرصہ تک زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس روایت میں اسی طرح ہے، لیکن صحیح یہ ہے
ان کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد ہوا۔ اصحابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے زخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے درمیان کافی عرصہ گزرا ہو۔ احادیث انشاءاللہ صبر کے باب میں آئیں گی۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔